بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے، اس گزشتہ ہفتے میں ایک انتہائی سفاک، جاہل، اسفل اور گھٹیا ترین مولوی نے جو یقیناً اپنے مسلک کا ترجمان بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس نے ائمہ اہل بیت اطہار خصوصاً بالخصوص سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام علی رضا، حضرت امام حسن عسکری اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک شدید ترین گستاخی کی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اس گستاخی کو سنا کر کوئی اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ شاہد ہے اس بات کا کہ جب سے اس نے بدتمیزی کی ہے تب سے دل رنجیدہ ہے، بڑی تکلیف ہے اندر۔ کیا کریں، جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے آج ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ صرف مردوں کی حد تک وہ شخص نہیں رہا، بلکہ اہل بیت اطہار کی مقدس مستورات کی عزت کو بھی اچھالا اس نے۔ چٹھا سا میں نے جو یہ کہا کہ وہ اپنے مسلک کا ترجمان نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئی مسلکی جنگ نہ چھڑ جائے۔ ہم تو پہلے ہی مسلکوں کو ختم کر کے اس امت کو ایک امت بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس نے جو ہرزہ سرائی کی ہے، پاکستان کے قومی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ سب کو سوچنا چاہیے آخر کون ہے یہ جو اس قسم کے مولوی پالتا ہے۔ سال 6 ماہ کے بعد کسی نہ کسی مولوی کو بلوا کر مقدس ہستیوں کے بارے میں اس قسم کے کوئی ہرزہ سرائی کروا کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
لہٰذا ایک بات آغاز میں ہی سن لیں، یہ وطن ہمارا ہے، بولیں، پاکستان کا امن پسند کی حکومت کے ساتھ مشروط نہیں۔ اس ملک پر نواز شریف کی بھی حکومت رہی ہے، ہمیں حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، یہ آج بھی ہمارا ہے۔ اس کے امن کے ساتھ ہم غیر مشروط اس امن کے ساتھ ہیں۔ کوئی بات ہم ایسی نہیں کریں گے کہ رد عمل کے طور پر پاکستان کا امن خراب ہو۔ مگر یہ جو بچے، یہ جو آپ سارے بزرگ اور میرے دوست جو آپ سارا وقت دے کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں اتنی گرمی میں، دیکھیں میری تو مجبوری ہے، میں نے تو آنا ہے، میں تو پابند ہوں آپ کو جمعہ سنانے کا، آپ سارے تو پابند نہیں ہیں۔ مگر جو احباب محبت کے ساتھ آتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے میں کم از کم ان کو شعور کی جو مجھے خیرات ملتی ہے اس کا حصہ تو دے ہی سکتا ہوں۔ لہٰذا اس ساری بات کو پازیٹیو سینس میں لیں۔ غصہ آئے تو اندر کے جو نفس ہے نا ظالم، اسے مارنے کی کوشش کریں اور اندر کے انسان کی غیرت جگانے کی کوشش کریں۔ جو گولی مخالف کو جا کے مارنی ہے، وہ گولی اندر والا جو بیٹھا ہے نا بے حس، اسے مارے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں حسینی پیدا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ ساری تمہید اس لیے کر رہا ہوں، آپ اس کی شکل و شباہت کو دیکھ لیں۔ میں نے جس بندے سے بھی بات کی، اس نے کہا جی نہ ہم نے سنا ہے نہ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی میں بھی وہ لفظ نہیں دہرا رہا، مگر کئیوں نے سن لی ہے، کم از کم اس کا نہیں پتا تو جو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ مولوی کی موت ہے کہ وہ جب بھی بولے گا تاریخ سے بولے گا، سیدہ کے در کا صد جب بھی بولے گا قرآن سے بولے گا۔ ہم اہل بیت اطہار کا تعارف تاریخ سے نہیں کرواتے، ہم اس کتاب سے کرواتے ہیں جو اس گھر میں نازل ہوئی ہے، جس گھر کا ہر فرد چلتا پھرتا خود قرآن ہے، ان کے تذکرے۔ اور آپ کو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ واحد حضور کا خاندان ہے جس کے بچوں کا ذکر کرنا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، پہلے وضو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے داد کے نان کے بتانے ہو نا، آپ کے خاندان کے میراثیوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ حضور کی اولاد کے داد کے نان کے پڑھنے ہو تو کبھی سورۃ الکوثر پڑھنی پڑتی ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھنی پڑتی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتے جاؤ، کبھی حسین کے داد کے نظر آئیں گے، کبھی حسین کے نان کے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے یہ جو تھوڑی سی میں جب سے یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نے پہلی بار اتنی لمبی تمہید بتائی ہے آپ کو۔ ہماری بھولی بالی قوم اس کے چہرے کی شکل و شباہت کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتی ہے۔ دیکھا نہیں فاروقی صاحب، آپ کی تو داڑھی کوئی نہیں، ان کی تو داڑھی بھی پوری ہوتی ہے، کروا لیں پوری جا کر دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے داڑھی بالوں کا نام رکھا ہے، ہم نے داڑھی حضور کی سنت کا نام سمجھ رکھا ہے۔ سنت سائز کی پابند نہیں۔ آپ ایسے معاملات میں الجھا کر بچوں کو اصل منزل سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کی بس چلتے چلتے ذکر کر کے ہم کہتے ہیں رکھ یا نہ رکھ، واپس کرنے لگتے، رکھے تو یا نہ رکھے، اس کا سوال نہ قبر میں ہے نہ حشر میں۔ آپ کا اندازہ ہے مولانا صاحب، آپ کا اندازہ ہے، آپ بلیک میل کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ عشق ہے تو داڑھی بھی رکھ لیں، رکھے تو اچھی بات ہے، مگر آپ نے تو بغیر داڑھی والوں کو حکیم الامت سمجھی رکھا ہے۔ آپ داڑھی کے بغیر والوں کا چندہ بھی نہ لیا کریں، شرم نہیں آتی؟ زکوٰۃ لیتے، صدقہ لیتے، یہ عطیات لیتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیا کریں، جس کی داڑھی پوری ہو
اگر بغیر داڑھی کے نعت نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر داڑھی کے مسجد کو چندہ دیا جا سکتا ہے؟ جب 10-10 روپے آپ چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں، تب غیرت کر لیا کریں کہ دیکھا کرے دینے والے کی داڑھی پوری ہے تو لے لیں ورنہ واپس کر دیں۔ اور شکر ہے حیدری بولے، وہ واپس کر دیا کریں، کہنے جی ہم اس سے لیں گے جس کی داڑھی پوری ہوگی تو پھر صرف چودھری عبدالقیوم صاحب ہی دیں گے، آپ کے ہمارے پیسے تو خیر بچتے ہی رہیں گے، اسی تک خیر اللہ کیتا پیدا ہے۔ انسان کی سیرت کا بھی ذکر کیا، صورت ایسی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قبلہ شاہ صاحب فرمایا جو سب سے اچھی صورت تھی وہ میں نے بندے کو دی ہے، انسان کو دی ہے۔ سیرت کیا ہے؟ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ وقت چونکہ زیادہ ہے نہیں ورنہ میں بہت زیادہ اس کو کھول کے بیان کرتا، چلتے چلتے کچھ باتیں لیتے رہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو تو پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو چھیڑ لیں گے، مگر چلتے چلتے اس کو سنتے جائیے۔ فرمایا صورت یہ ہے کہ سب سے اچھی صورت انسان کو دی ہے، مگر سیرت یہ ہے کہ اسفل سافلین ہے گھٹیا ترین بندوں میں، سب سے اعلیٰ بنا کر سب سے گھٹیا جگہ پہ رکھا۔ میں نے کہا مالک ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا ہے کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں سمجھ آ جائے سارے انسان برابر نہ سمجھتے رہے۔ بیٹھے ہو یار، ابھی یہ آصف حیدری پڑھ رہا تھا، نوکر تھے سردار برابر، ہم نہیں کہتے، اس نے برابر پیدا کیے ہی نہیں۔ اس نے بابا جن کے سروں پہ تاج نبوت سجایا ہے وہ برابر نہیں رکھے۔ بابا جن کے سروں پہ تاج نبوت ہے، تاج نبوت ہونا چھوٹی موٹی بات ہے چشتی صاحب؟ چھوٹی موٹی بات ہے نہیں، ہے ہی چند ایک نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، چند ایک، یہ چند بنتے ہیں، کروڑوں اربوں کی انسانیت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ نبوت کا تاج سب پہ سجا کر بھی سب کو برابر نہیں رکھا۔ قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے رسول بھیجے ہیں نا، میں نے بعض کو فضیلت پہ رکھا ہے، بعض کو کم رکھا ہے۔ جب نبی برابر نہیں، نبی کے امتی برابر کیسے ہو گئے بھلا؟ میں نے کہا مالک ایسا بتا کیوں رہا ہے؟ فرمایا جب تم انسان کو دیکھنا نا تو صرف یہ نہ کرنا کہ صورت کو نہ دیکھنا۔ میں اللہ کرے یار میں بات سمجھا سکوں اور اللہ کرے آپ بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا تم صرف صورت کو نہ دیکھنا، ساتھ میں سیرت کو بھی دیکھنا۔ کیوں؟ فرمایا بندے کی صورت دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا، وہ بولے گا تو پتہ چلے گا۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، ارے بات کہنے سے قبیلے کا پتہ چلتا، وہ بولے گا تو پتہ چلے گا یہ حسینی کاروان سے ہے یا یزید کے خاندان سے ہے۔ آپ کو ایک بات سر دست میں نے کہا مالک صورت اعلیٰ سیرت گھٹیا کیوں رکھی؟ فرمایا صرف صورت دیکھ کے مر نہ جانا، جب مولوی بولے گا تب سمجھ آئے گی کہ مولوی شجرہ نفیسہ سے ہے یا شجرہ خبیثہ سے ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے جی۔ میرے کہا میرے مالک کیا سارے بندے گھٹیا ہیں؟ جتنے تو نے پیدا کیے ہیں سارے گھٹیا ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا جو بندے اسفل جگہ سے اعلیٰ کا سفر شروع کر لیتے ہیں، فرمایا کبھی سلوک و تصوف کی راہیں طے کرتے ہیں، کبھی طریقت و شریعت کے راہیں طے کرتے ہیں، اور جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو فرمایا پھر وہ گھٹیا نہیں رہتے، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اسفل نہیں رہتے، اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مالک، پھر کہا جب انسان اسفل تھا تو گھٹیا تھا، اللہ کے اذن سے جب واپسی کا سفر اس نے شروع کیا، کیونکہ جہاں سے آیا تھا آپ خود اس بات کی
خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ اعلان سنتے ہیں، سب سے پہلے آپ لفظ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت زبان پہ پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح آیت سنائی ہے اس طرح ترجمہ بھی بتا دیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ یہاں کے ہیں بھی نہیں۔ ہائے، آپ یہاں کے ہیں بھی نہیں، آپ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے، آپ رجعت کر گئے، راجعون میں سے ہو گئے، واپس چلے گئے اسی جگہ پہ۔ بات سمجھیں؟ اچھا، میں نے کہا پھر مالک؟ اللہ نے فرمایا جب اس انسان کو میں نے دنیا میں بھیجا تو یہ انسان نہ آیا اپنی مرضی سے ہے نہ واپس جائے گا اپنی مرضی سے۔ آنے میں بھی بے اختیار ہے، جانے میں بھی بے اختیار ہے، مگر بالکل بے اختیار نہیں، بالکل بے اختیار نہیں۔ حضور مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ ایک بات بتائیے، وہ تقدیر اور تدبیر والا بیچاروں کو کئیوں کو بڑا یہ نشہ ہوتا ہے، یہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے بندے کو اختیار کتنا دے رکھا ہے، اللہ نے اپنے پاس کتنا رکھا ہے۔ مولا کائنات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو ہے نہیں کہ وہ آپ اس طرح کی بات کرتے۔ آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے ایک لمحے میں جواب دیا، فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا سوال چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بتا دیں اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے چودھری صاحب، اور اللہ نے اپنے پاس کتنا اختیار رکھا ہے؟ فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا آپ دوسرا اٹھا، کہتا جی نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اتنا اختیار تجھے دیا ہے، سلامت رہے، اختیار دیا ہے۔ آپ کہیں جی کہاں؟ سورۃ الدہر پڑھ لیں۔ اس نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس نے میں نے کہا اللہ نے کہا میں نے ہدایت دے کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کافروں میں سے کون ہوتا ہے، ہدایت یافتہ میں سے کون ہوتا ہے۔ اختیار دیا یہاں رہ کر، اچھا، مگر بے اختیار بھیجا کئیوں کو۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو بے لباس بھی تھا، بھوکا بھی تھا، کمزور بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ جی انتہائی موضوع میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، اللہ کرے اس قوم کو سمجھ آ جائے اور یہ سارے معاملات حل ہوتے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو بھیجا تو انسان کو کمزور بھی بنایا، جاہل بھی بنایا، بھوکا بھی بنایا، بے لباس بھی بھیجا۔ اگر سارے میری طرف دیکھو تو میں اسی جگہ پہ پھر وہی لفظ کہتا ہوں، اس کی پوری انسانیت میں جتنے آئے ہیں وہ سارے بھوکے آئے ہیں، بے لباس آئے ہیں، کمزور آئے ہیں، جاہل آئے ہیں، سارے نہیں آئے۔ اس میں سے کئی ایسے بھی آئے کہ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں ہم نے کپڑے پہلے بنا کے رکھے تھے اپنے بیٹے کے، جب ہم کپڑے پہنانے چاہے تو دیکھا مصطفیٰ نہائے بھی ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں۔ اگلا فکر ہوتا ہے کہ ختنے کروائیں، دیکھا تو وہ بھی پہلے سے ادا ہو چکی تھی، یہ سنت ابراہیمی بھی پہلے سے ادا ہو چکی تھی۔ اچھا، کمزور تھا؟ ہر انسان کمزور نہیں ہوتا۔ اگر ہر انسان کمزور ہوتا تو فرعون سے پوچھ تھپڑ کیسا پڑا تھا؟ جب سمجھ آ جائے تب بولے یار خیر ہے، فوراً بولنا تھوڑی ضروری ہے۔ اچھا، اگر ہر انسان جاہل تھا تو بتا یوسف کی جس نے گواہی دی تھی وہ تو نبی بھی نہیں تھا، ولی بھی نہیں تھا، ایک معصوم تھا۔ حاجی صاحب، یوسف علیہ السلام بادشاہی بھی زلیخا کے خاندان کی، سارے چال فریبیں بھی ساری زلیخا کی، 7ویں کمرے میں لے گئے، وہاں سے بھاگے یوسف، ہر دروازہ کھلتا گیا، آخری دروازہ ایک لمحہ تاخیر سے کھلا، زلیخا کا ہاتھ پیچھے قمیض کو پڑا،
ایسی پکڑ پڑی، آگے یوسف کا زور تھا، پیچھے زلیخا کی پکڑ تھی، زمین یہ قمیض پھٹ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے اس کے زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچہ تھا، ایک گواہ تھا، وہ دے دیا۔ میں نے سوال پہلے کر لیا تھا عرفان، تم سوال جا کے اپنے من پسند علماء سے جا کے کر لینا، میں مولوی بھی نہیں کہتا، علماء کرام سے جا کر پوچھ لینا۔ حضرت صاحب یہ بتائیے، یہ جو پنگوڑے میں پڑا کہہ رہا تھا قمیض دیکھ لو آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے؟ کوئی بولا ہے بندہ سامنے سے؟ پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے؟ یہ جو اس نے کہا تھا یہ بچہ نبیوں کا تھا؟ سر ہلائیں، ولی تھا؟ نہیں۔ میں نے مولوی سے کہا، میں نے کہا کیا تھا؟ کہتے معصوم تھا۔ میرا پتر صدقے جاواں تیرے سنن کو یار، میں خوش رہ یار۔ میں نے کہا نبی تھا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا ولی تھا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیا تھا؟ کہتے جی معصوم تھا۔ میں نے کہا لعنت ڈال ایسے عقیدے پر، یوسف کے امتی میں اگر چھوٹا بچہ معصوم ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے خاندان کا معصوم ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو نے مذاق سمجھ رکھا ہے دین کو، تجھے سمجھ ہی نہیں۔ وہ معصوم تب تک رہتے ہیں جب تک ایک عمر کو نہ پہنچے۔ حضور کے بیٹے وہ ہیں جو کربلا کے بعد بھی معصوم ہیں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جی، او جی ہمارے تو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ میں نے مانوانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میں نے ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ کس کا عقیدہ کیا ہے۔ تیرا عقیدہ تیرے ساتھ، تو جا کے قبر میں جواب دے لینا، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے۔ نہ تو میرا پابند ہے نہ میں تیرا پابند ہوں، نہ جامع مسجد زینب والے تمہارے پابند ہیں۔ تم اپنا عقیدہ رکھو، ہم اپنا عقیدہ رکھیں گے۔ ہمیں تم سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمارا ایک قائد ہی کافی ہے جو ہمیں عقیدہ دے رہا ہے اور ہم اس سے لے رہے۔ اچھا، پھر جب سارے انسان برابر پیدا نہیں کیے، اللہ نے زمین پہ جب بھیجا، جس انسان کو بھیجوایا بے لباس بھی تھا، حاجی صاحب بھوکا بھی تھا، کمزور بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ میں نے کہا مالک پھر؟ کہتا آتے ہی یہ غذا کا محتاج رہے ماں کا، لباس کا محتاج رہے باپ کا، طاقت میں محتاج رہے غذا کا، جہل کو دور کرنے کے لیے علم میں محتاج رہے استاذ کا۔ میں نے کہا مالک آخر وجہ کیا ہے؟ تو صرف اپنا محتاج رکھتا۔ حاجی صاحب آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسپیشل آپ کے لیے، سنیں گے سب مگر داد آپ سے لینی ہے۔ میں نے کہا مالک ایسا کرتا، صرف اپنے در کا محتاج رکھتا تاکہ بندہ کہہ سکتا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چاند دیکھو بندوں کو سمجھ آئے، حاجی صاحب سے خوش رہیں، بس سمجھ آ گئی آپ کی۔ یہ مسکراہٹ سبحان اللہ سے بہت بڑی داد ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بات اندر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بندے، اگر تیرے لیے فقط میں ہی کافی ہوتا تجھے عقیدہ توسل کیسے سمجھ میں آتا؟ تجھے وسیلے کا عقیدہ کیسے سمجھ میں آتا؟ میں نے کہا مالک کیسے؟ کہا جیسے ہی تیرا اسفل سے اعلیٰ کا سفر شروع ہو تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرے۔ کس کا؟ جس سے غذا لی تھی تو ماں کا شکریہ ادا کرے، باپ سے لباس لیا تھا تو باپ کا شکریہ ادا کرے، غذا سے طاقت لی تھی تو غذا کی قدردانی کرے، استاد سے علم لیا تھا تو استاد کا شکر ادا کرے۔ جب تو سب کا شکریہ ادا کر رہا ہو تو اللہ کہتا ہے میں تجھے کہوں او ظالم۔ آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں اس میں ثابت نہ کر سکوں قرآن میں سے، اگر قرآن میں سے ثابت نہ کر سکوں تو میرا یہ آخری جمعہ جناب، اور اگر کوئی اس بات کو جھٹلا دے میں باقی کے ساری زندگی کے جمعے اس کے گھر کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ میں منہ ویکھ لواں جی، انسان ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ جب بندہ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہو تو مالک فرمایا میں کہوں گا او ظالم بندے،
انداز دیکھ ذرا، او جاہل، او اسفل، اب سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں کہوں او گھٹیا بندے، بات سن، جی مالک۔ فرمایا جب تو سب کا شکریہ ادا کر رہا ہے، غذا دینے والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، لباس دینے والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، غذا کی قدردانی کر رہا ہے، جس استاد سے علم سیکھا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ظالم جب سب کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو اس کو کیوں بھونک رہا ہے جس کے وسیلے سے میں نے انسانیت کو ہدایت عطا کی ہے؟ ہدایت کے کیوں، جس کے ذریعے میں نے انسان کو ہدایت عطا کی ہے اس کی قدردانی کیوں نہیں کر رہا، اس کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ مالک مہربانی کر، یہ ہدایت کہاں سے آ گئی؟ غذا تک بات ٹھیک تھی حافظ ابراہیم، غذا تک بات ٹھیک تھی، لباس تک بات ٹھیک تھی، یہ ہدایت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جب میں نے کہا ہے تو جو بندہ اعلیٰ ہو جاتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ ایمان آ ہی نہیں سکتا ہدایت کے بغیر۔ چودھری حمزہ صاحب، ایمان آ ہی نہیں سکتا ہدایت کے بغیر، اور ہدایت آ ہی نہیں سکتی ہادی کے بغیر۔ ایمان آ ہی نہیں سکتا ہدایت کے بغیر، ہدایت آ ہی نہیں سکتی کسی ہادی کے بغیر۔ مالک بندے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ کیونکہ ایمان تو نظر آنے والی شے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کا عمل بھی صالح ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی نیک ہو جاتا ہے۔ جس کا عمل نیک ہو جائے پھر اس کا ایمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر بندہ صاحب ایمان ہو اور کل ایمان کے در کا نوکر نہ ہو، وہ بہت جلد ننگا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ بہت جلد نکل جاتا ہے۔ ہاں عمل میں کہیں کمی بیشی رہ جائے، مگر کبھی بندہ باب مدینۃ العلم کل ایمان کے در سے ہٹے نہیں۔ کبھی کمی رہ جائے تو وہ کمی اپنی نظر سے پوری کر دیا کرتا ہے، اپنی محبت کے اپنے اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا میرے مالک اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو موقف ہمارا واضح ہو گیا کہ بندہ نیکی کا کام کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ تو نیکی کا تو ہم پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا تو کیا بتاتا ہے نیکی؟ مولوی نے کہا میں نے کہا نماز نیکی ہے۔ غلط ہے؟ سر ہلائے جی، نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ آ جاؤ قرآن سے پوچھتے ہیں نماز نیکی ہے کہ نہیں۔ ویکھیے یہ چھٹی کریے تھوڑا سیرتے ہلاؤ پھر جی، ایں ہی کر چھڈو ہلکا جہا۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن کا بھی اتنا نشہ ابھی تک لگا نہیں نا جناب، ابھی بھی بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ اچھا یہ بھی لکھا ہے جی، لکھا ہے، میں آپ کو نام نہیں لیتا بندے کا، وہ کہتا ہے یار جتنی آیتیں تم سناتے ہو واقعی یہ بھی ترجمہ بنتا ہے؟ میں کیا ترجمہ یہی ہے پڑھ لے؟ کہتا نہیں ترجمہ بھی تو بندیاں ہی کیتا ہے۔ میں کہا اے جڑا قرآن بنیا یہ بھی کسی بندے ہی بنایا ہے بابا، وہ بھی تو بندہ ہی جس کی زبان سے نکلے تو قرآن بن جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا ہے۔ تو نے سارے بندے ایک جیسے کیسے سمجھ لیے؟ بات سمجھیں؟ میں نے کہا کوئی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ مولوی صاحب نے کہا نماز نیکی ہے۔ میں نے کہا مالک تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس میں لکھ دیا۔ آئیے جی اس سوال کا جواب قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف نیکی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ مشرق مغرب کی طرف منہ پھیرنا نیکی نہیں، نیکی ہے
حضور شیخ الاسلام نے کمال کی اس میں باریکی کی ہے. آپ نے جو ترجمہ اس میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا نیکی صرف یہی نہیں. میں کنوں سناواں یارا، میرا کدے کدے دل کردا ہے میں ویسے پنجابی خطیب بن جاواں. اے 4 دن ہے تے اوکھے آئی تے ہولی ہولی آ جانی ہے ساری. نیکی صرف یہ نہیں، کئیوں نے لکھا یہ نیکی نہیں. بابا یہ نیکی کہہ کر نماز کا انکار کر بیٹھو گے. صرف یہ نہیں سے مراد ہے کہ صرف نماز ہی نیکی نہیں ہے، ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا، یہ صرف نیکی نہیں کہ تم اپنا چہرہ قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو. ہارون بھائی ولکن البر، نیکی تو اصل یہ ہے من آمن باللہ، تو من جا اللہ نو. پنجابی دا مزہ بڑا ہے. تو مان جا کہ اللہ ہے، پھر مالک تجھے ماننے کے بعد والیوم الاخر، آخری دن کو مان، قیامت کے دن کو، والملائکہ، اس کے فرشتوں کو بھی مان، والکتاب، اس کی کتابوں کو بھی مان، والنبیین، اور اس کے نبیوں کو بھی مان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خالی بندہ نماز پڑھے اور آئے ہوئوں کو نہ مانے. جس کے وارے کا سودا نہیں ہے جی واپس کر دیں. ہاں بندہ نماز پڑھے 5 وقت کی، بلکہ 5 وقت کیا تہجد کی بھی اذان دیتا رہے. تو انہوں تے نہیں پتا کون دین دے. میرے کو تو پوری زندگی چ لے لو، میں تو ایک واری بھی تہجد دی بانگ نہیں دی تھی. ہاں بارش روکنے کے لیے گھر میں 1-2 بار اذانیں دلوائی ہیں. بس کر مالک مہربانی کر، مکان نہیں میں. ہم نے تو تہجد کی اذان نہیں دی. اچھا بھی جو دیتا ہے غلط نہیں کرتا، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، مگر خالی نماز پڑھے اور اللہ جس کو منوانا چاہے اس کی بارگاہ میں پھونکتا رہے. اللہ نے فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے اللہ کو مان، اس کی کتابوں کو مان، قیامت کے دن کو مان. اچھا میرے مالک پھر کہا عمل میں نیکی قبول ہوگی ایمان کی وجہ سے. جی عمل میں نیکی قبول ہوگی ایمان کی وجہ سے، ایمان نصیب ہوگا ہدایت کی وجہ سے، ہدایت نصیب ہوگی ہادی کی وجہ سے. ترتیب دیکھیے، عمل میں نیکی قبول ہوگی ایمان کی وجہ سے، ایمان ملے گا ہدایت کی وجہ سے، ہدایت ملے گی ہادی کی وجہ سے. ہادی مالک کہا تم نہ بنانا، ہدایت میں بھیجنے، ہادی میں بھجواؤں گا. آپ کہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ کرے یار میری قوم کو قرآن فہمی کا شعور پیدا ہو جائے. تھوڑا بولا کریں، جب قرآن کا نام آ جائے نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہماری تقدیریں درج ہیں، جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب درج ہے اس میں سے. اچھا میرے مالک پھر اللہ نے جواب عطا کیا. اللہ نے فرمایا اسد نے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ کیا ہے. کہنے ایک تا تسی اپنا بچ گھوڑا پجا لیندے ہو فاروقی صاحب. جی ہاں وضاحت کر دیتا ہوں جناب، میں بیٹھا کس لیے وضاحت کے لیے تو میں آتا ہوں. 93 برس کے بعد ان سے انتقام لینے کے لیے عباسیوں نے کہا اقتدار ہمیں دو، ہم آل رسول کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا حساب لیں گے. جب اقتدار مل گیا اتنا بنو امیہ نے تنگ نہیں کیا جتنا عباسیوں نے تنگ کیا. سیدنا امام زین العابدین تک علیہ السلام تک بنو امیہ قاتل ہے، اور سیدنا امام مہدی کی غیبت تک اس سے پہلے تمام ائمہ کے عباسی قاتل ہیں. جتنی اذیتیں انہوں نے دی تھیں اس سے ڈبل ٹرپل حصے زیادہ اذیتیں عباسیوں نے دی. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک ہی ساتھ نکلے تھے، ڈی چوک میں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ وعدے تھے کہ ہم نے خود دیکھا ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھا ہے. آج اقتدار میں 3 سال کے بعد بھی ہمارا نام لے کر اقتدار میں آنے والے آج ہمیں ہی بھول بیٹھے.
جتنی تنگی اس زمانے میں تھی، پہلے دور حکومت میں تھی، ان 3 سالوں میں بھی آج بھی اتنی تنگی ہے۔ ہمارے لیے تو حکومت بدلی نہ بدلی ایک برابر ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ ننگے پیر نہیں جاتا تھا، یہ ننگے پیر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ہمیں روٹی روزی دیں، وہ کہتے ہیں لنگر خانے لے لیں۔ ہم کہتے ہیں قصاص دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں بابا فرید کے مزار پہ کیسے ننگے پیر ہم جاتے ہیں۔ آپ ہمیں مذہبی بلیک میل نہ کریں، بس ہمارے ورثاء کو آپ انصاف دے دیں۔ آپ بھلے 100 سال تک حکومت کرتے رہیں، حکومت ہماری منزل نہیں ہے۔ تب بھی یہی ہوا تھا، عباسیوں کا دور تھا، ہارون الرشید کی ملاقات ہو گئی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک بات کہنے لگا امام ایک بات بتا، اندر سے ظالم جانتا تھا امام یہی ہیں، جس کی زبان میں لکنت نہیں وہ بولے ذرا۔ کہنے لگا جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، طاقتور حکومت ہماری ہے، عزت آپ کی ہے، حکومت ہماری ہے، عزت آپ کی ہے، وجہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تیری حکومت جسموں پر ہے، ہماری حکومت دلوں پر ہے۔ ہماری حکومت دلوں پر ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نیکی کا یا ہادی کا تصور اگر اپنی طرف سے لوگے تو پھر میرے بنائیوں کے مخالف ہو جاؤ گے، جو تمہارے خود ساختہ ہیں ان کو منواتے پھرو گے۔ اس ظالم نے بھی سلفی نے یہی کہا ہے، اس نے کہا یہ جو سارے عباسی تھے یہ حق پہ تھے، اور یہ سارے جو اس طرح کے کردار والے تھے کردار کشی کر کے، اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس سنانے کا۔ اس نے کہا اور نہ ہی کوئی بندے کو یہ تیار کرنا ہے، ہم وہ مولوی نہیں جو اپنے بچوں کو سنا دے، جو سننے آتے ہیں ان کو اس طرح کا جذباتی کر کے کوئی اس طرح کا جا کے چلا جائے۔ نہ بچے، ہمارے مذہب میں دوسرے انسان کو گولی مارنا حرام ہے۔ میں نے پہلے لفظ کہا کہ جو گولی اس کو مارنے کا دل کرے نا، وہ اندر کے ظالم کو مارے، اندر کو بدلے، انقلاب آ جائے آپ کے اندر۔ جب سب کے اندر انقلاب آ جائے گا تو کسی ظالم کو پھونکنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے ہجڑوں کی بارات ہے، ان کا عمل اور ہے، ان کا ایمان اور ہے۔ اللہ نے کہا تھا ایمان نظر آتا ہے عمل سے، نہ عمل ہے نہ ایمان ہے۔ خالی دعوی ہی دعویٰ رہ گیا ہے ہمارے ہاں۔ کئیوں نے صرف محفلوں تک سارے اسلام کو محدود کر دیا ہے، کئیوں نے فقط مجلسوں تک محدود کر دیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب آپ کو صحابہ کرام کی گستاخیاں نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا جی گستاخیاں نظر آتی ہیں، مگر مجھے بتاؤ ایک بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، مد مقابل جواب یہ بنتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی شروع کر دے؟ یہ کہاں کا عقل ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں جو بھی کرے حضرات صحابہ کرام کی شان میں وہ بھی سن لیں، کم از کم اپنے اندر حیا پیدا کر کے نظر ثانی کرو کچھ معاملات پر۔ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، کئی بندے غلط فہمیوں کی وجہ سے تم نے مار رکھے ہیں، ان کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہو۔ اور خصوصاً بالخصوص میرے جتنے اہل تشیع کے بچے بیٹھے ہو، میرے سینے پہ بیٹھ کے سنو، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہو۔ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے بڑے بڑے ذاکرین سے جا کے کہو یاد رکھو صحابہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ سوچنے سمجھنے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مگر ازواج مطہرات کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ یا بولو یا مجھے اجازت دے دو، ازواج مطہرات کے ساتھ ایک لمحے بھر کی گستاخی مولا کائنات کو بھی قابل قبول نہیں۔ حوصلہ دو جی بول کر، کیونکہ حضور مولا کائنات ہیں، امیر المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ام المومنین۔ کسی وجہ سے اگر کوئی غلط فہمی کی بنا پہ ہو گیا ہے تو تمہیں کیا خبر؟ ماں پہ وہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا جو سب پہ ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں میں انصاف نہ کرے، مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں ہر گھر کا رونا ہے۔ کل بہاولپور سے ایک دوست کے ہاں ملاقات، اس کی فون پہ بات ہوئی، مجھے کہنے لگا میری ماں کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں۔
ہم 5 بہن بھائی ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی اللہ انہیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر چھوڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ بندے کو نہیں شکوا اپنی ماں سے، اس کا کیا مطلب ہے ماں کا گستاخ بن جائے؟ نہ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے ازواج مطہرات کے متعلق صرف زبان بند نہیں، عزت کرنی پڑے گی، عزت۔ مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ اگر کوئی بھی اہل تشیع کو سمجھتا ہے کہ اہل تشیع صحابہ کے مخالف ہیں تو بابا ان کو قائل کر، ثبوت دے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر وہ صحابہ کی گستاخی کرے تو تم جواباً اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرو گے اور ہمیں کہو گے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اہل بیت کے اطہار کے امام جو ہیں وہ شیعوں کے؟ اہل تشیع کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا تو مسلک ہی الگ ہے جناب۔ دنیا کی کسی کتاب میں نے لکھا، مفتی حنیف قریشی کل بولا ہے، اس نے کہا کل کا جمعہ یعنی آج کا جمعہ، اس نے کہا ہم یوم موسیٰ کاظم منائیں گے۔ کسی شیعہ نے تو یہ بیان نہیں ہے، اہل سنت کا بیان ہے۔ اور الحمدللہ آج مجھے ایک ہارون آباد سے ہی کال گئی تھی، کہتے فاروقی صاحب وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ کسی اور کو پوچھ، ساڈا تا اے ہوئی مسلک ہے، اے ہوئی مذہب ہے، یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے۔ جس طرف حضور کے خاندان کے لوگ ہوں گے وہیں کہیں جوتیوں میں ہم بھی کھڑے ہو کر ان کے نالین کو سر پہ اٹھا کے ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تیرا بڑا مولوی کس طرف ہے، تیرا چھوٹا کس طرف ہے، ہمیں مولویوں سے نہیں، ہمیں مولا کے ساتھ غرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نیکی کا تعین تم نہ دیکھیے جی، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، مگر کئی بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہدایت ٹھکرا دی، ضلالت کو قبول کر لیا۔ مدلالہ، ضلالت، گمراہی کو قبول کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے، فرمایا سو ان میں سے بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ کوئی بیٹھے ہو یار، ان پر گمراہی نہیں، کیا مطلب تھا؟ گندی نالی کے کیڑے کو اٹھا کرنا آپ خوشبو والی جگہ پہ رکھ دے مر جائے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ میں شاید کوئٹہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چھپکلیاں مارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ پٹھان بیٹھا ہوا تھا، کہتا نسوار سنگاؤ۔ اب آپ کہیں میڈیکل کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ بابا نہیں، کئی جواب فوراً بھی آتے ہوتے ہیں۔ میں کہا واہ غیرت علی نکلی ہو تے مر گئی، سارا کچھ کھان والے تو نہ مرے اج تک ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نسوار کو حرام قرار دے رہا ہوں، کوئی نئی بحث نہ چھڑ جائے۔ معاملہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اب جس کے لیے اللہ نے بنایا ہی اسے گمراہی کے خمیر سے ہے، وہ ہدایت کو کیوں قبول کرے؟ کہا کئیوں کے لیے اس نے ہدایت رکھ دی اور کئیوں کے لیے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، فرمایا جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ فَانظُرُوا، فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں سیر کرو۔ فَانظُرُوا، اور دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ہم نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا، جا کے حالات دیکھو جا کر۔ تمہیں جگہ جگہ پہ لاہور میں بھی بی بی پاک دامنوں کے تو مزار ملیں گے، یزید کا دربار ڈھونڈنے نکلو گے تو کسی گندی نالی میں پڑا وہاں لعنت کا مستحق ہے، وہاں ٹھہرا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دل بدل دی۔ اللہ نے کہا جب میں ہدایت، میرے ہدایت یافتہ کو تم قبول کرو گے تو پھر جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں ان کا تم انکار کر دو گے۔ شیطان جب مردود ہوا تھا نا، میں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا کچھ بندے شیطان کے ہیں، کچھ بندے رحمان کے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ تکلیف اپنوں کو ہوتی ہے۔ مجھے کال کر کے کہنے لگے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، بندے تو سارے رحمان کے ہیں، بس آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ اس کے خاص بندے ہیں، کچھ اس کے عام بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو صرف مجھ پہ اعتراض کرنا آتا ہے؟ آؤ میں نے کہا ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ 70 عورتوں میں آپ کی بیوی کھڑی ہو، بیوی کے نام پہ تو سر اٹھا لیں جناب، 70 عورتوں میں بیوی کھڑی ہو،
اور کوئی بندہ سوال کرے آپ کی بیوی کو کھڑا کر کے کہ ایدہ بندہ کون ہے، حاجی ناصر صاحب کے علاوہ کو بولا ہی نہیں، میں کیا کروں بابا، بیویوں کا ڈر۔ کہتے ایک جگہ پہ نا میلہ لگا ہوا تھا، سارے اکٹھے ہوئے تھے رن مرید، کہا جی ہر کوئی اپنی اپنی رن مریدی کی بات سنائے، سب نے سنائی، ایک نے نہیں سنائی۔ کہا یار کمال ہے، بڑا عجیب آدمی نکلا ہے، تو نہیں ڈرتا بیوی سے؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بیوی نے کہا تھا وہاں جا کر سرکنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ اب بیوی نے کہا تھا بولنا بھی نہیں، کچھ اس طرح کی حد میں بھی ہوتے ہیں۔ 70 عورتوں میں آپ کی بیوی کھڑی ہو، کوئی پوچھے اس کا بندہ کون سا ہے، آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے جی میں اس کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتا، تو اپنی بیوی کا بندہ ہو سکتا ہے، بندہ شیطان کا بندہ بھی نہیں ہو سکتا؟ اچھا وہ کہہ دے نیا میرا بندہ ہے، تو جو آپ کی بیوی آپ کا تعارف کرواتی ہے آپ کبھی نہیں بولے، ہم شیطان کے بندے کہہ دے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں کچھ میرے بندے ہیں، کچھ شیطان کے بندے ہیں۔ میں نے کہا مالک اس کی پہچان کیا ہے؟ کہا پہچان یہ ہے کہ جب شیطان مردود ہوا نا، اللہ کے حضور نکلنے لگا تو اللہ سے کہنے لگا مجھے الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ کب تک مہلت دے؟ قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہتا جی گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا، تمہیں میں نے مہلت دی مگر قیامت تک کی نہیں، وقت المعلوم، کچھ مقررہ وقت کے لیے، تھوڑا سا تمہیں جاؤ دیتا ہوں۔ یہ نکلنے لگا۔ ہارون بھائی آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک لفظ کہا، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم۔ مجھے نہیں پتا، نہیں سمجھ آئی نا، مجھے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، میرے دوستوں کو کئیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے مجھے تیری عزت کی قسم، اس کا مطلب ہے اس کی عزت کا قائل ہے یہ، عزت کا قائل، توحید کا قائل نہیں قائل۔ اس نے کہا تھا خود کو سجدہ کروا، اس کو نہ کروا۔ توحید کا قائل، اللہ کی عزت کا قائل، نبوت کا قائل، قیامت کا قائل۔ پتہ نہیں لوگ سن کیا رہے ہیں، میں سمجھا کیا رہا۔ بھئی قیامت کا اگر قائل نہیں تو مہلت کب کی مانگ رہا ہے؟ قیامت تک۔ اس کا مطلب ہے قیامت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، وحدانیت کو مانتا ہے، اس کی عزت کو مانتا ہے۔ میں نے کہا مالک مردود کیوں ہوا؟ کہا یا مجھے عادل نہیں مانتا یا میرے بھیجے ہوئے امام کو نہیں مانتا۔ آدم کا پہلے کا منکر ابلیس تھا، بعد والوں کا منکر وہ ہے جو شیطان کا بندہ ہوتا۔ میں نے کہا مالک صرف 2 لفظوں میں بات بتا دے، ہمیں پہچان ہو جائے تیرے بندے کون سے ہیں، شیطان کا بندہ کون سا ہے۔ کہا دونوں نکلے تھے، ایک کو کہا تھا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا۔ جب نکلنے لگا میری عزت کا قائل تھا مگر کہتا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو نے گمراہ کیا ہے۔ زندگی بھر دعا دیں گے۔ شیطان نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ نکلے آدم بھی تھے، اللہ نے کہا تھا یہ نہ کھانا یہ کھا لینا، آدم نے وہ کھایا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پہ بھیجا۔ اللہ کو ایک بار بھی آدم نے کہا، آدم نے یہ نہیں کہا میں تو کمزور تھا میں کیا کرتا تو نے مجھے کھلا دیا، نہیں، جب بھی زمین پہ آئے کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی۔ اس نے کہا تو نے گمراہ کیا ہے، آدم نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بس یہاں سے تقسیم ہو گئی۔ کہا جو دوسروں پہ اعتراض کرے وہ شیطان کا بندہ ہے، جو سارا الزام اپنے سر لے لے وہ رحمان کا بندہ ہے۔ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ آخری بات پہ آ جائیں۔ ولید بن مغیرہ حضور نکلے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں پتھر پکڑا کر مصطفیٰ کے پیچھے لگا دی۔ وہ دیوانہ بھی کہتے، حضور کو پتھر بھی مارتے۔ ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا، حضور خاموش رہے۔
اللہ نے فرمایا محبوب تو چپ رہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر کا کچھ مالک ہے۔ او بھائی لعلا سمجھ، تو کہتا ہے پیکر اخلاق، یہ پیکر اخلاق لفظ اچھا ہے، مصطفیٰ کے شایان نشان نہیں۔ علا کا مطلب سمجھتے ہو؟ علا کا معنی ہے پر، میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اخلاق نیچے ہے، مصطفیٰ اخلاق سے بھی اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے اخلاق بھی مصطفیٰ کے در کی کسی خیرات کا نام ہے۔ فرمایا محبوب تو چپ رہے، جہاں ہر جگہ پہ میں جواب دیتا رہا ہوں نا، اس جگہ پہ بھی میں جواب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جواب میں دوں گا۔ بندے کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا تو فاروقی صاحب آپ بھی چپ رہے کہ صاحب زیادہ سخت خطاب نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب حضور نہیں بولے، میں نے کہا حضور تو وہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے حضور کی خاموشی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا ہو گیا۔ لفظ کھا گئے ہو یار، خدا کی قسم یار۔ ولید بن مغیرہ کے متعلق حضور چپ رہے، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے شایان شان نہیں، تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو جواب دے، تو چپ رہے۔ اس کی اصلیت میں بتاتا ہوں، اس کی اصلیت میں بتاتا ہوں۔ کیسے مالک؟ کہا حلاف مہین، فرمایا یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ گستاخ رسول کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ فرمایا حلاف مہین، یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، انتہائی ذلیل ہے، بدبخت ہے۔ تین نشانیاں۔ چوتھی فرمایا ہماز مشاء بنمیم، یہ تانا زن بھی ہے، عیب جو بھی ہے، چغل خور بھی ہے۔ دو چار چشتی ہو رہا جانتے کمال نہ ہو جاوے۔ تین پہلی آیت میں، تین اس 6 ہو گئی۔ مناع للخیر، کہا وہی یہی تو بدبخت ہے جو خیر سے منع کرتا ہے۔ 5 نشانیاں آگے۔ معتدن، بخیل ہے، عصیم، حد سے گزر جانے والا ہے، اپنی حد کا خیال نہیں کرتا، کبھی کس کو بھونکتا ہے کبھی کسی کو بھونکتا ہے۔ اچھا یہ قسمیں، یہ نشانیاں دینے کے بعد آگے کہا، لفظ کہا اتلن بادا ذالکا زنیم، محبوب یہ ہے ہی حرامی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ہی حرامی۔ بھائی کوئی کہے ہم کہتے ہیں، حضور شیخ الاسلام نے یہ لفظ نہیں لکھا۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیا؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا باپ چرواہا تھا اور یہ اپنے اصل باپ کا بیٹا نہیں تھا، ولید بن مغیرہ۔ اب آپ کو نا میں 2-4 سنانے کے بعد، باتیں حوالے دینے کے بعد پھر بتاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے کیا لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حرام زادہ تھا۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ تیسرا حوالہ شاہ فہد، اباسیاں لینا والے ہو ذرا غور نال سنے ہو، شاہ فہد پرنٹنگ پریس کا کیا ہوا چھپا ہوا ترجمہ جو ہر سال حاجیوں کو حج کے موقع پر مفت دیا جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ ولد الحرام تھا، یہ ولد الحرام تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے نا اتلن بعد ذالک زنیم، ترجمہ لکھا ہے کہ یہ بد مزاج بھی ہے، بد عادت بھی ہے، لکھ کے آگے پھر تفصیل میں لکھا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے لکھا کہ اللہ نے جس کو میرے لفظ سمجھ آ گئے نا ساری نیند اڑ جانی ہے، غور نال سنے ہو، باریک سو رہے جی، کم بڑی خاص توجہ کرنا۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے اللہ نے اس کا نطفہ حرام ہونا ظاہر بھی کیا، نہیں سمجھے؟ فرمایا ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے تو کہتے یہ بھی مولویوں کی طرح کہہ گئے، نہ بابا، ہم کہیں تو مجرم، اللہ کہے تو حقیقت۔
جس نے بنایا ہے اس نے کہا محبوب یہ ہے ہی حرامی. حضور شیخ الاسلام نے لکھا اللہ نے ظاہر بھی کر دیا, ماں نے تصدیق بھی کر دی. یہ آیت اتری, حضور نے فرمایا یہ حرامی ہے. اس نے تلوار اٹھائی گھر چلا گیا. ماں سے کہتا تیرا سر لا دیاں گا, دس مینو میرا پیو کیڑا ہے. آج تو کلمہ پڑھن تو بعد کمیں جی وہ سارے برابر سن. میرا لفظ واپس کرتے ہیں جناب, ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا ہوں, ڈنڈے کے زور پہ نہیں جی. یہ نہیں. اس نے کہا بات بتا میرا باپ کون ہے. اس نے کہا اتنے سالوں کے بعد آج خیال کیسے آیا. کہا وہی ہے جو میں پہلے بتاتی رہی ہوں. کہا نہیں. کہا کس سے پوچھ کے آیا ہے. کہا اس سے پوچھا ہے جس کے بولنے سے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے, جسے ہم کلمہ نہیں پڑھتے مگر صادق اور امین مانتے رہے. اس نے محمد نے بتایا ہے کہ میں حرامی ہوں, اب تو بتا اصل بات بتا کیا ہے. اس نے کہا میں جا رہی تھی, چرواہا بڑا ایک اچھا لگا, اس کے ساتھ منہ کالا کیا. منہ کالے کے نتیجے میں تجھ جیسا کالے قرآن کی روح سے ثابت کر دیا کہ لوگوں یاد رکھنا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل, یا بولو یا اجازت ہو جی, مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل ایک ہی شجرے سے ہیں. اچھا نہیں, ایک بات اور سنو. آس بن وائل نے کہا تھا مصطفیٰ ابتر ہو گئے. حضور کے صاحبزادے فوت ہوئے, اس نے کہا ابتر ہو گئے. اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر, محبوب میں نے کثرت عطا کی ہے, ابتر یہ رہے گا. مالک مصطفیٰ کے بیٹے کون؟ مباہلے کے دن ایک کی انگلی پکڑی, ایک کو سینے سے لگایا, کہا ابناءنا و ابناءکم, یہ میرے بیٹے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. اب اس کے بعد بڑی سخت گولی ہے جناب, اندر ہو سکتا ہے کیسے جگر باہر آ جائے. پھر جب بھی حضور کی آل کے مد مقابل کوئی بھی قرآن اٹھا کے آتا رہا, تب مصطفیٰ کی آل نے یہ نہیں کہا ہم علی کے بیٹے ہیں, تب کہا ہم مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. قرآن کی روح سے ثابت ہو گیا کسی میں دم خم ہے جب تک زندہ ہوں مجھ سے آ کے بیٹھ کے بات کرے. اگر میں ثابت نہ کر سکا میں ہمیشہ کے لیے منبر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. قرآن نے بتایا کہ مصطفیٰ کا گستاخ بھی بد مزاج ہے. بولنا, کہا محمد کا دشمن بھی بدبخت, آل محمد کا دشمن بھی بدبخت. میں زبان ہلوانا چاہتا ہوں جی آپ کی. محمد کا دشمن بھی تانا زن, آل محمد کا دشمن بھی تانا زن, محمد کا دشمن بھی نطفہ حرام, آل محمد کا دشمن بھی نطفہ حرام, محمد کا دشمن بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنتا, آل محمد کا دشمن بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنتا. محمد کا دشمن بھی لعنت اللہ تھا, آل محمد کا دشمن بھی لعنت اللہ. مولانا جامی صاحب کی کسی شیعہ کی نہیں ہے. شیعہ کا نام لے کر نا ہم سب کو الگ کر دیتے. فروکی صاحب توڑا تو کہنا ہے کہ تسی تے ہو ہی شیعہ گئے. میں کہا ٹکن نہ دے ہو کسی پاس. میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ بھی شیعہ تھے, امام مالک بھی شیعہ تھے, امام نسائی بھی شیعہ تھے, امام شافعی بھی شیعہ تھے. عبد الرحمن جامی نے کہا یہ جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا یہاں سے پلٹ جا, ہر جمعرات کو نعت سنا دیا کر, میں خود تجھے دیدار کروا دیا کروں گا. اس نے لکھی ہے کتاب مولانا عبد الرحمن جامی صاحب نے 12 امام. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 اماموں کا عقیدہ شیعوں کا نہیں, ہر حلال زادے کا عقیدہ ہے. جو بھی عقیدہ رکھے 12 کا وہ سچا ہے. ادھر آ, یہ 12 امام کی کتاب میں نے نہیں لکھی کہ شیعہ کہہ کے رد کر دو گے, مولانا جامی صاحب نے لکھی ہے. اور مولانا جامی صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ 3 بار قید کیا ہارون الرشید نے. تم کرامتیں سناتے ہو, ہم استقامت سناتے. کھجوروں میں ڈال کر زہر دے دیا. زہر کھانے کے بعد امام موسیٰ کاظم نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے, لوگوں سن لو, یہ ہمیں اب زندہ رہنے نہیں دیتے, ہم ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. ظالموں نے جتنی بار بھی بلایا جب ظاہر میں آ جاتے تو جھکتے تھے. منافقوں کا ٹولہ تھا, ظاہر میں جھکتے تھے,
اندر گولیاں چلواتے تھے، اندر سے یہ وار چلواتے تھے۔ ایک بار نا آپ کو قید کیا گیا، 14 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیل میں رہے، 14 سال تک۔ کم از کم اپنے کسی من پسند مولوی سے پوچھ 14 سال کس جرم کی سزا تھی؟ جرم کیا تھا؟ 14 سال کی جو سزا کاٹی ہے وہ کس جرم میں تھی؟ جرم صرف یہ تھا کہ جو دین تم دینا چاہتے تھے، تمہارے وہ خود ساختہ خلفاء دینا چاہتے تھے، وہ نہیں لیا۔ جو مصطفیٰ کے گھر سے چلا آ رہا تھا وہ دیتے تھے 14 سال تک۔ آخر میں پھر جا کے زین العابدین نے کہا تھا ہمیں اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفے والوں کی خاموشی سے ہوئی۔ اللہ کا واسطہ ہے خاموشی توڑو، کم از کم اتنا تو بتا دو ادارے کہاں سو رہے ہیں، ان اداروں تک اتنی بات تو پہنچا دو کہ اس طرح کی بات بار بار نہیں چلے گی۔ ہم تو چلو جذباتی نہیں کرتے، مگر اس طرح کے جذباتی پیدا ہو کر پہلے لوگوں کو قتل کرتے نہیں رہے، جب ہو جاتا ہے تو پھر سارے ملک کا سارا بیڑا غرق کرتے ہیں مولوی۔ لہٰذا آج وقت ہے، شعور دے، سب کو بتا، اور جو کوئی بکواس کرے صحابہ کرام کی شان میں، ازواج مطہرات یا ائمہ اہل بیت اطہار میں، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔